اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 189 یعنی 189 میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے یا عنوان ہے شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ ہمارے ہاں ایک وزیر برائے قومی صحت ہیں عامر محمود کیانی صاحب۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ دواؤں کی قیمتوں میں 3 سال کے دوران 3 مرتبہ اضافہ ہوا ہے، یعنی سالانہ بنیاد پر اضافہ ہوا ہے دواؤں کی قیمتوں میں۔ پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ یہ جو وزیر برائے قومی صحت ہیں، اس کے بارے میں بین الاقوامی شہرت یافتہ جو ماہرین ہو سکتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ وزیر برائے قومی صحت کیا ہوتا ہے۔ ہر زمانے وزیر صحت ہوتے ہیں، اب ان کے یہاں صحت کا ختم ہوا شعبہ، وہاں ہوں گے ایک وزیر، چونکہ انہیں کھپانے ہیں بہت سارے لوگ۔ 10-12 کی 8-10 کی انہوں نے کہا تھا کہ میری کابینہ ہوگی، تو وہ 10-12 کی کابینہ ہوتے ہوتے 50 سے اوپر چلی گئی ہے۔ تو اب کیا کیا محکمے دیں گے؟ کسی کو مثال کے طور وزیر صحت دے دیا، اب ایک اور آدمی ہے جس کو کوئی نہ کوئی عہدہ دینا ہے تو وزیر برائے قومی صحت۔ بھائی انسانوں کی الگ الگ صحت ہوتی ہے، قومی صحت کا تعلق معاشرتی امور سے ہوتا ہے، سوشل اسٹڈیز سے ہوتا ہے۔ یہ صحت کے اس طرح کے وزیر ہیں کہ ایک وہ عام مریضوں کے لیے ہوں گے صحت کے، یہ قومی صحت کے، یعنی ہماری قومی صحت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک وزیر رکھنا پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ 3 سال میں 3 مرتبہ اضافہ ہوا ہے دواؤں کی قیمتوں میں۔ اس کے اسباب بھی بتائے انہوں نے۔ پہلا سبب یہ بتایا کہ ملک میں افراط زر بڑھا ہے، یعنی اس میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسرا بتایا کہ اجرتیں بڑھی ہیں، یعنی ملازمین کی اجرتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ڈالر کی قیمت بڑھی ہے۔ آخری بات انہوں نے اور کہی ہے کہ اشیاء صرف کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اب ان اللہ کے بندے سے کوئی پوچھے یہ سارے اضافے عوام نے کیے ہیں کیا؟ ظاہر حکومت نااہل ہے، کسی قابل نہیں ہے، تو ہر چیز میں وہ بھی اضافہ کرتی ہے اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرے ادارے بھی اضافہ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں افراط زر میں اضافہ، یہ ان کے دور میں جتنا ہوا ہے یہ ریکارڈ اضافہ ہے یہ۔ اسی طرح اجرتیں خیر بڑھی نہیں ہے تو جھوٹ ہے، بالکل سراسر جھوٹ ہے یہ۔ لوگ تو بیچارے بے روزگار ہوئے ہیں، اجرتیں کہاں سے بڑھتی؟ اجرتیں کم ہوئی ہیں۔ خود ہماری اخباری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملازمین کو کہا گیا مالکان کی طرف سے کہ صاحب آپ کی تنخواہ اگر فرض کیجئے 50,000 روپے مہینہ تھی تو اگر 30,000 پہ کام کرنا تو کریں ورنہ جائیں۔ قیمتیں مالکان نے خود اجرتیں خود کم کی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اجرتوں میں اضافے کی وجہ سے دواؤں کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈالر میں جتنا اضافہ ان کے دور حکومت میں ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں بار بار دہراتا ہوں کہ میں نے 3 روپے سے 5 روپے فی ڈالر کے حساب سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں۔ 5 تو بہت اچھی طرح یاد ہے، اس سے پہلے 3 روپے کا بھی ڈالر ہوتا تھا۔ ان کے دور میں 180 روپے تک پہنچ گیا ہے، اور IMF کا شاید ان سے مطالبہ یہ ہے کہ 200 روپے فی ڈالر جب تک آپ نہیں کریں گے ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے حکومت میں۔ زندہ رہنے دینے کی تو بات نہیں کرتا میں، حکومت میں نہیں رہنے دیں گے۔ ابھی میں نے آج ہی راجستھان بھارت کے ایک علاقے کے وزیر کی گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے اپنے ملک میں اپنے صوبے میں، ان کے ریاست کہلاتی ہے، اپنی ریاست میں ہم نے برانڈ نیم کی جگہ جنیرک نیم سے دوائیں متعارف کرائی ہیں۔ برانڈ نیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر کمپنی کے اپنے اپنے نام کی دوا ہوگی۔ جنیرک نیم کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی نام سے ہر کمپنی دوائیں بیچے گی، الگ نام نہیں ہوگا اس کا۔ جیسے ہمارے ہاں شوگر کی اگر دوائیں تو 10 طرح کی دوائیں، بلڈ پریشر کی دوائیں، ہر کمپنی کا الگ نام ہے۔ مریض کو نام یاد رکھنا بھی مشکل ہے، ایک کمپنی کی دوا کم ہو گئی تو دوسری کمپنی کی لینے جائیں تو وہ جنیرک نیم بتائیں گے تو دوسری کمپنی کی دوا۔ تو یہ جنیرک نیم کا جو فارمولہ ہے یہ اتنا اچھا ہے۔ اس کا ایک فرق میں بتاؤں، بہت بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر جنیرک نیم سے تیار ہونے والی دوائیں ایک صوبے یا ایک ملک میں یکساں ہیں ساری،
تو مثال کے طور پر ان کی قیمت 10 روپے فی گولی ہے. یہی برانڈ نیم سے جب بناتی ہے کمپنیاں تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں 50 روپے کی ہے، کہیں 100 روپے کی ہے، کہیں 200 روپے کی، یہاں تک کہ 500 روپے تک کی. وہ 10 روپے والی گولی 500 روپے تک پہنچتی ہے. مختلف کمپنی، وہ کمپنی کہتی ہے جی ہم تو بہت اچھی بناتے ہیں. بھائی بہت اچھی اور بہت بری کیوں بنتی ہیں؟ پھر حکومت اگر کنٹرول کرے تو سبھی اچھی بنیں گی، اور جب سب اچھی بنیں گی اور ایک ہی طرح کے فارمولے کے تحت بنیں گی تو ان کی قیمتوں کا بھی آپ اندازہ کر لیجئے کہ یکساں رہیں گی. اب یہ کیا کرتے ہیں مختلف کمپنیاں ڈاکٹروں کو اور ہسپتالوں کو رشوتیں دیتی ہے. اس رشوت کی وجہ سے وہ اپنی قیمتیں زیادہ سے زیادہ کرتی ہیں. رشوتوں کے اتنے طریقے ہیں، کیش کے علاوہ ڈاکٹروں کو بیوی بچوں سمیت غیر ملکی دورے کرائے جاتے ہیں، بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے، اللہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں عوام پر بوجھ ڈالنے کے لیے دواؤں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اب اس کے اندر میں صاف کہہ سکتا ہوں کہ برانڈ نیم جو کہلاتا ہے، یعنی کمپنی کے نام کی الگ دوا، اس میں کمپنیوں کا تو بہت فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ رشوتیں دیتے ہیں، بھتے دیتے ہیں تو حکمرانوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ ڈاکٹروں کو بھی دیتے ہیں اس میں سے کمیشن. تو اس طرح یہ مطلب غریب آدمی کو مار کر یہ زیادہ سے زیادہ مہنگی دوائیں عوام کو پہنچاتے ہیں. ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، مقامی بھی اور بین الاقوامی بھی. ان میں اعلیٰ حکام کا حصہ بقدر جثہ جاتا ہے، یعنی جو جتنے بڑے عہدے کا اس کا حصہ اتنا ہی بڑا ہوگا. جثہ میں مجھے ہمارے بڑے اچھے دوست یاد آ گئے، وہ اس کو ہمیشہ بقدر حفصہ پڑھتے تھے، پتہ نہیں ہے بے سے حفصہ، تو جثہ کو حفصہ پڑھتے تھے وہ. تو بہرحال اب انہوں نے کیا کیا ہے، ان سے کوئی قابو میں تو کوئی چیز آ نہیں رہی، نہ قیمتیں قابو میں آ رہی ہیں، نہ چیزیں فراہم کر سکتے ہیں عوام کو. تو اس صورت میں انہوں نے کیا کیا، صحت کارڈ کا ڈرامہ رچایا کہ جی ہم صحت کارڈ جاری کریں گے. اب کیا کریں گے صحت کارڈ، کس طرح ہوں گے، کن لوگوں کو ملیں گے، یہ تو ایک الگ کہانی تھی. لیکن شاید خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے کچھ حصوں میں انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ صحت کارڈ جاری کر رہے ہیں ہم، تاکہ کتنے پتہ نہیں 1 لاکھ 10 لاکھ تک کا علاج ہر اس شخص کا فری ہو سکے گا یا اس کے خاندان کا جس کے پاس صحت کارڈ ہے. اب صحت کارڈ کس طرح ملے گا، کہاں ملے گا؟ غریب عوام بیچارے 2 وقت کی روٹی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ صحت کارڈ کے لیے جائیں گے، ان کی وہ جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کریں گے. اچھا صاحب یہ شناختی کارڈ ہے، یہ میرا یہ ہے کہ میں اس محلے میں رہتا ہوں، یہ رہتا ہوں. اب شناختی کارڈ کا بھی آپ سن لیجیے. یہ شناختی کارڈ مثال کے طور پر پنجاب کا اندرون سندھ کا ہے اور رہ رہا ہے وہ شخص کراچی میں. اب اس کی تصدیق کے لیے کہ فلاں جگہ رہتا ہے، یہ ظاہر ہے حکومتی ادارے تھوڑے اتنا کام کر سکتے ہیں. تو یہ سارے جو اس سے پہلے بے نظیر کے زمانے میں ہیلتھ انشورنس کارڈ آیا تھا، یہ بٹتے ہیں اپنے اپنے لوگوں کو، اور فائدہ بھی اگر پہنچتا ہے ان کو. غریب آدمی کہاں، پہلے تو کارڈ لینا مشکل ہے، اب وہ کارڈ لے لیا تو کہاں سے وہ تصدیق کرائے گا، کیسے اسپتال میں بتائے گا، ثابت کرے گا، اس کے بعد کہیں اس کے مریض کا علاج ہوگا یا داخل ہوگا. یہ سارے ڈرامے ہیں. بھئی میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، پورے ملک میں یکساں کیوں نہیں نظام رائج کرتے کہ ہر غریب آدمی کو ہر اسٹور پر دوا بھی سستی ملے، غذا بھی سستی ملے. آپ یہ کارڈ لیں گے تو یہ چیز سستی ملے گی، وہ کارڈ لیں گے تو وہ چیز سستی. یہ کیا ڈرامے ہیں بھائی؟ آپ پورے ملک کے حکمران ہیں، ان لوگوں کے حکمران نہیں ہیں کہ جو صحت کارڈ لیے ہوئے ہیں یا وہ جو اس سے پہلے بے نظیر کے دور کا. تو اس طرح کے کارڈ کا کوئی پاکستان میں جس کے بارے میں کہتے ہیں ہم اس کو اسلامی فلاحی معاشرہ بنائیں گے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ جھوٹ فریب کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. میں اس وقت میری عمر جیسے میں بتاتا ہوں 80 سال ہے، اور پاکستان میں آیا تھا 1948 میں. اس وقت سے آج تک مجھے کسی قسم کے کارڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. ڈرامے ہر جگہ دھکے کھائیں، لائنوں میں لگے ہیں، یہ سے تصدیق کرائیں، وہ کرائیں. بھائی اس ملک کے عوام کو آپ سہولتیں دیں بجائے اس کے کہ انہوں نے لائنوں میں لگا کے ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ تھا. اب ایک چیز، ایک اور وزیر ہیں ان کے بڑے محترم، ایک زمانے میں رہے، سید فخر امام، قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے. اچھا نام ہے ان کا، شہرت ہے ان کی اچھی. لیکن ان کے ساتھ پتہ نہیں کیسے وزیر بن گئے. یہ بدترین یا بدنام ترین حکومت کے دور میں اگر کوئی شخص وزیر بنے گا
تو اس کی نیک نامی پہ یقیناً دھبا آئے گا۔ تو یہ صاحب جو ہیں سید فخر امام صاحب، اب سن لیجیے ان کی وزارت، یہ وزیر قومی غذائی تحفظ، آپ اندازہ کر لیجیے، وزیر قومی غذائی تحفظ۔ اب غذائی تحفظ کیا چیز ہوتی ہے، یہ کوئی پوچھے کسی ماہر سے جا کر کہ بھائی یہ غذائی تحفظ کیا ہوتی ہے۔ حکومت کا کام ہی ہے عوام کا غذا کا اور سارے قیمتوں کا، ہر چیز کا کنٹرول ہے، تحفظ ہے۔ اب انہوں نے الگ سے، چونکہ وزارتیں، میں بتا رہا ہوں کہ اتنے وزیر اور مشیر ہیں ان کے پاس کہ وزارتیں کم پڑ گئیں، تو بس کچھ نہ کچھ نام دینا، وزیر غذائی تحفظ۔ بھائی غذاؤں کا تحفظ یہ کیا گارڈ کی طرح بیٹھتے ہیں بندوق لے کر وہاں کہ کوئی غذاؤں کو چرا کے نہ لے جائے؟ غذاؤں کی تو شدید قلت اور گرانی ہے، اور اس پر انہوں نے غذائی تحفظ کا وزیر مقرر کیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ 3 کروڑ 60 لاکھ ٹن غذا ہمارے ملک میں ضائع ہوتی ہے۔ اب یہ کہاں ضائع ہوتی ہے، اس کی بھی انہوں نے بتا دیا کہ شادی ہالوں میں، پارٹیوں میں اور ہوٹلوں میں 40% تو غذا وہاں ضائع ہوتی ہے۔ ہم نے بھی دیکھا شادی ہالوں میں لوگ اتنے پلیٹیں بھر بھر کے لیتے ہیں، ذرا سا کھاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، ظاہر وہ پھینکا جاتا ہے پھر وہ کھانا۔ تو اس طرح ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ ہمارے ہاں غذا کے ضائع ہونے کا اتنا بڑا سمجھے سسٹم ہے، اگر اس کو روک دیا جائے تو غریب لوگوں کو بھی غذا ملنے لگے، تو آسانی سے ملنے لگے۔ اب ایک طرف تو گیس بحران سب کو معلوم ہے، اس وقت ملک بھر میں کھانا پکاتے پکاتے گیس چلی گئی، معلوم ادھورا رہ گیا کھانا، آدھی روٹی سکی ہے، پھر بیٹھ جائیں آپ، بچے اسکول جانے کے لیے بیٹھے ہیں، لائٹ وہ چلی گئی، گیس چلی گئی، ملازمت کے لیے جانے والے افراد تیار ہو کر کپڑے بدل کے آئے کہ بھی ناشتہ ملے، معلوم ہوا کہ گیس ہے۔ تو گیس کا بدترین بحران اس دور میں کہہ سکتا ہوں بدترین دور حکومت میں بدترین بحران ہوا ہے گیس کا۔ اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ان کے دور میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور ذرا دیکھیے مزے کی بات کہ سال بھر میں 11 مرتبہ انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی ہیں۔ کوئی تصور کر، ایک بار کم بھی کی ہے تھوڑی سی، جیسے کہتے ہیں نا معمولی سی اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر معمولی سی کمی کی، لیکن 11 مرتبہ قیمتیں بڑھائی ہیں، اور 29 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں۔ اس کے علاوہ ٹیکس وغیرہ ان کے الگ ہیں، وہ اگر کم کر دیے جائیں نا تو میرا خیال ہے اس وقت پیٹرول 60 سے اور 70 روپے کے درمیان فی لیٹر ملنے لگے لوگوں کو، لیکن اس وقت 140 یا اس سے بھی زیادہ ہے شاید۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی بدعنوانی، بے ایمانی اور نااہلی کی وجہ سے لوگ پیٹرولیم کے دنیا بھر میں بلا شبہ اس کی کورونا کی وجہ سے پیٹرولیم کا بحران پیدا ہوا، قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن اب بہت تیزی سے قیمتیں واپس نیچے آ رہی ہیں دنیا بھر میں۔ ہمارے یہاں تو نیچے لانے کا کوئی تصور بھی نہیں، بلکہ ایک بڑا دلچسپ ڈرامہ یہ لوگ کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کیسے یہ قوم کے رہنما ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، قیمت کم ہوئی صاحب 5 روپے فرض کیجئے ہمیں کم کرنی پڑ رہی ہے، بین الاقوامی مارکیٹ میں جب کم ہوئی قیمتیں، اب وہ 5 روپے کم کرنے کے بجائے یہ کرتے ہیں پیٹرولیم لیوی نام کا ایک ٹیکس ہے، ان کا ٹیکس ہے جسے بھتہ ہی کہہ سکتے ہیں، اس میں اضافہ کر دیتے ہیں اور قیمتیں برابر رکھتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے کمی تو کر دی قیمتوں، بھائی کمی کیا، اگر 140 روپے کی تھی آپ نے 5 روپے کم کر کے اور 6 روپے پیٹرولیم لیوی بڑھا دی، تو یا تو اتنی قیمت رکھی اور بڑھا دیا آپ نے قیمت کو۔ تو یہ ڈرامے، یہ اپنی قوم کے ساتھ مذاق، یہ پتہ نہیں کب تک چلے گا اور کب تک یہ ہماری جو مقتدر قوتیں ہیں ان کو برداشت کرتی رہیں گی۔ تو اب اس پورے آج کے سینیریو یا سین سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کچھ بھی قیمتوں میں اضافے ہوتے ہیں، اشیاء صرف کی قلت ہوتی ہے، یا بجلی جاتی ہے اور گیس نہیں ہوتی ہے، اور پانی کا تو ہے ہی ہمیشہ سے بحران، تو ان سارے مسائل کا حل کوئی ایک شریف، دیانتدار اور محب وطن حکومت ہی کر سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو نہ ووٹ دینے کا، عوام کی اکثریت کو نہ ووٹ دینے کا شعور ہے، نہ ان کا ووٹ وہ خود استعمال کرتے ہیں، ان کا ووٹ استعمال کرتے ہیں جاگیردار، سرمایہ دار، حکمران اور جو مقتدر ادارے ہیں، وہ ان کو تو گھر بیٹھا کے ان کا ووٹ استعمال کر لیتے ہیں، اور جس کو برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں اس کے حق میں ووٹ ڈلوا لیتے ہیں۔ اب الیکشن آنے والے ہیں،
سوا سال 1.5 سال کے بعد اللہ کرے آ ہی جائیں، تو اس میں اگر مقتدر ادارے اپنا ہاتھ اٹھا لیں بعض لوگوں کے سروں پر سے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری کے آثار پیدا ہوں، ورنہ تو 73-74 سال ہو گئے، بس ہم تو مرثیے ہی پڑھتے رہتے ہیں گرانی کے، بدعنوانی کے۔ اللہ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل کو کسی طور پر مفید پاتے ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔